الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت اہتمام اور غایت احترام کے ساتھ حضور سیدی و سید العالمین سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت العلام مولانا قمر الحسن صاحب مفتی اعظم USA، انہوں نے بہت مبالغے کے ساتھ میرے تعارف میں وقت اور اپنی زبان آوری خرچ فرمائی. میرا حال یہ ہے کہ من آنم کے من دانم. اب میری بے مائگی میرے کلام ہی سے ظاہر ہو پائے گی، کیونکہ میں بھرپور آپ کو بتا پاؤں یا نہ پاؤں. البتہ میں آپ حضرات سے آپ کے وقت کا طالب ہوں کہ تھوڑا سا وقت میرے ساتھ آپ اللہ اور رسول کے ذکر میں صرف کریں. مگر وقت سے زیادہ میں آپ کی توجہ کا خواستگار ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو آغاز گفتگو ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان ملت، ساری کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے. وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور وہی ہر چیز کی پرورش اور پرداخت فرماتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے خاک میں ملا دیتا ہے.
اس کے حکم میں کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ کوئی رب قدیر کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس عقیدے کو سامنے رکھا جائے کہ اللہ برتر و عالی سارا نظام چلاتا ہے، اور کیا یہ بھی عقیدہ اس کے ساتھ رکھا جائے کہ دنیا میں کچھ ایسے انسان یا کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جو خود بھی کچھ عمل اور دخل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جب اس مسئلے پر میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہی نظام عالم چلاتا ہے، لیکن اس نے اپنی سلطنت کا حکم اور اس کا جاہ و جلال ظاہر فرمانے کے لیے اس کائنات میں وسائل کا بھی ایک طویل سلسلہ قائم کر دیا۔ کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ اللہ ہی یہ بارش برساتا ہے، لیکن یہ بارش بغیر بادل کے نہیں ہوتی۔ میرا رب چاہے تو نہ بادل ہو اور نہ کوئی اور ذریعہ ہو، بھری دھوپ میں سامن برسنے لگے۔ اللہ میرا اس پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ قادر ہے کہ آدمی بے کھائے پیے زندہ رہے، اس کا انتظام اللہ خود فرما دے، مگر اس نے نظام قائم کیا ہے کہ تمہیں زندہ رہنا ہے تو غذاؤں کو استعمال کرو۔ غذا بھی ہم پیدا کریں گے، غذا کو چبانے کی قوت بھی ہم ہی دیں گے، اور غذا کو ہم ہی ہضم کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا کریں گے۔ یہ سارے وسائل ہیں۔ اس طرح پر ہم نے غور کیا تو اور آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے ہواؤں کے چلانے، بارش برسانے، بجلی کو چمکانے، روزی کی تقسیم کرنے کے لیے فرشتوں کی ٹولیاں مقرر کی۔ کیا قرآن حکیم میں آپ یہ آیت نہیں پڑھتے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ملائکہ اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان سے اترتے ہیں، اللہ کے احکام کو اس کے اذن سے نافذ کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، مگر وہی رب قدیر یہ بھی اس کی تائید میں فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم حین موتها، اللہ ہی ہے کہ انسان کی موت کا جب وقت آ جائے تو اسے وفات دے، مگر وہی رب قدیر
دوسری آیت میں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ تمہیں وفات دیتے ہیں موت کے وہ فرشتے جو تمہارے پاس موت کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہی وفات بھی دیتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ان دونوں میں کون سی بات صحیح ہے؟ اللہ ایک جگہ فرمائے کہ تمہیں وفات اللہ دیتا ہے موت کے وقت، اور اللہ دوسرے مقام پر فرمائے تمہیں ملک الموت وفات دیتے ہیں۔ اب بتائیں ان دونوں میں کون سی بات ہے؟ کیا اللہ نے ملک الموت کو اپنا شریک بنا لیا ہے؟ معاذ اللہ، پاک ہے میرا رب کہ اس کی ذات یا صفات میں دور یا قریب کسی طرح کا کوئی شریک آ سکے۔ معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے حکم سے وفات آتی ہے، مگر وہ وفات جو لاتا ہے تمہارے پاس وہ وسیلہ ہے ملک الموت کا۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا فرشتے روزی تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ تو معنی یہی ہوا۔ اس طرح پر اور بھی سب سوچتے چلے جائیں، مگر میں یہ کتنا بڑا ظلم محسوس کرتا ہوں کہ کچھ لوگ یا ایک گروہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ان وسیلوں کا جو قائل ہو وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے کام کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں بے شک وسیلے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وسیلے اگر قائل فرمائے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو وجود دینے کے بعد اپنے دین اور اپنے احکام کو بندوں تک پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اپنے احکام اتار دے، جس کو قبول کرنا ہے قبول کرے نہ کرے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اپنے دین اور اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام کی جماعتیں اتاری؟ انبیاء کرام کو اپنا نائب بنایا۔ نائب بنانا ہی تو وسیلہ ہے، اور کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن حکیم میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بزم سجا کر فرشتوں کی ایک بزم میں ارشاد فرمایا میں زمین میں اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں۔ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا ایک نائب اور اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب العالمین کیا ایسی قوم تو دنیا میں پیدا کرے گا؟ ایسی قوم کو اے رب العالمین تو پھیلائے گا جو فسادات کا اجرا کرے، ہر طرف فساد مچائے، خون بہائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے کسی خلیفہ اور حاکم کا مقرر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انصاف قائم کرنے والا ہوگا، ظلم کو مٹانے والا ہوگا۔ جب ظلم پھیلے گا
تبھی تو حاکم کی ضرورت پڑے گی۔ اور جب ساری طرف امن اور سارا نظام مستحکم خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہو تو نہ بادشاہ کی ضرورت، نہ پولیس کی ضرورت، نہ قانون کی ضرورت، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ نہ پارلیمنٹ کی ضرورت، نہ اسمبلیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ان سب چیزوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگ اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں، تو نظام کو درست پیمانے پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حاکم مقرر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رکھا، پھر جب چاہا رب العالمین نے کہ اگر یہ ہم نے تو ان کو بنایا زمین میں خلافت دینے کے لیے، یہ جنت میں رہیں گے تو ان کو زمین پر اتارنا ہے تاکہ منصب خلافت ان کو دیا جائے۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ انی جاعل فی الجنت خلیفہ، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس لیے اب یہاں سے یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ انتظام کیا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ رب العالمین نے اس درخت سے کھانے کے لیے منع کیا کہ کہیں آپ اس لیے ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس طرح سے بہکایا جائے، مگر وہ بہکا کیا سکتا؟ ایک طرح پر اس نے آدم علیہ السلام کو سے قسم کھا کر کے کہا، جیسا کہ قرآن نے حکیم میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کھا کر یہ کہا کہ اے آدم اے حوا، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کچھ کھایا اور فوراً آپ کے کپڑے جنت کے اتر گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کے چھپانے کا انتظام کیا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم آپ اپنی ذریات سمیت زمین کی طرف اتر آئیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، قرار کی جگہ صرف زمین ہی ہے تمہارے لیے، وہیں پر مستقر رہو گے۔ وَمَتَاعٌ، اور زمین ہی پر تمہیں نفع اٹھانا ہے، الہی قیامت آنے تک۔ ایک مرتبہ اپولو 11 کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو بڑے بڑے فتوے ہم لوگوں کے پاس چلے آ رہے تھے۔ اس وقت ایک سوال یہ بھی آیا کہ کیا آسمان میں نہیں، کیا چاند میں انسانوں کی آبادی بچ سکتی ہے یا نہیں، شرع میں اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ دلیل القاء فرما دی کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ اتارا
کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فی الارض مقدم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌّ فِي الْأَرْضِ، بلکہ فی الارض مستقر، یہ زمین ہی میں تمہارے لیے قرار کا مقام ملے گا اور وہیں پر تم نفع اٹھا سکو گے۔ میں نے فتویٰ لکھا اور اس میں یہ دلیل پیش کی کہ آدمی اس زمین جس پر حضرت آدم اتارے گئے، اس زمین کے علاوہ قیامت تک کہیں قرار نہیں پا سکتا۔ اب قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ الگ بات ہے، قیامت تک کا مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سوچنا اور یہ تدبیریں بنانا کہ وہاں پر ہم آبادیاں تیار کریں گے، وہاں پر ہم شہر بسائیں گے، وہاں پر حکومتیں قائم کریں گے، وہاں پر زمینیں الاٹ کریں گے، یہ سب خواب و خیال ہے۔ آدمی اس وقت میں مبتلا ہو کر مال تو برباد کر سکتا ہے مگر کوئی قرار کی جگہ نہیں پا سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مجھے اصل میں یہاں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں اتارا ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا بھی جوید۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے بد میں ملائک میں یہ ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب مقرر کروں گا۔ اگر جنت میں رہ جاتے تو منصب خلافت ان کا رہ جاتا، باقی رہ جاتا، اس لیے اللہ نے ان کو خلافت کا منصب عظیم عطا کرنے کے لیے اس زمین پر اتارا ہے کہ آدم اب زمین پر اترو، میری خلافت لو، قبول کرو۔ یہ تو اب شیطان بیچ میں ایک ذریعہ بنا تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ سوچ رہا ہے کہ جنت سے میں ان کو نکال کر کے خوشی پاؤں گا، مگر آدم زمین میں جا کر اس کے لیے زمین تنگ کریں گے اور اس کے اوپر لو ہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لعنت کی بوچھار ہوتی رہے گی، ہر لا حول ولا قوت میں اس کی زمین تنگ سے تنگ تر ہوتی جائے گی۔ اس لیے آدم علیہ السلام آئے، خلیفہ بن کر آئے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ خلافت کیا تھی؟ خلافت کا معنی کیا کہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے رہے؟ یہ ہے خلافت کا معنی؟ خلافت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اس کو مجرم قرار دیا، اور اب قابیل حابیل کا جنازہ لے کے دوڑتے پھر رہے ہیں کہ میں کروں کیا، کہاں رکھوں، کہاں ان کو کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھیجا فَبَعَثْنَا الْغُرَابَ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے کووں کو بھیجا، ایک کوا دوسرے کوے سے لڑا، مر گیا ایک، تو اب اس کوے نے، مارنے والے کوے نے زمین کی کھدائی کی اور کھدائی کر کے اس میں اس کو دفن کر دیا۔ تو اب قابیل کہنے لگے یا ویلتا ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے ہائے میرے پاس تو اس کوے جیسی بھی سمجھ نہیں۔ کوے نے کیا، سب سے پہلی قبر
اس زمین کے اوپر حابیل کی بنی، اور یہیں سے یہ سبق دے دیا گیا کہ طریقہ الہیہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ جو وفات پائے وہ زمین میں دفن کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کرنا۔ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے احکام نافذ کیے، چلتا رہا۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین جیسی اہم چیز بغیر وسیلے کے نہیں، تو دنیا جو حقیر چیز ہے، کل متاع الدنیا قلیل، حقیر چیز ہے، یہ اگر وسیلے سے دیتا ہے تو پھر وسیلے کے انکار کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اگر وسیلہ شرک تھا تو دین کے معاملے میں سب سے پہلے شرک کو مٹانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ شرک کو کافر کیا جائے، مٹا دیا جائے، شرک کو باقی نہ رکھا جائے، شرک کی علامتیں بھی ختم کر دی جائیں۔ اس لیے اب یہاں سے طے ہو گیا۔ اب دوسری بات میں نے غور کی تو پھر یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرما رہا ہے لو انزل هذا القرآن على لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے پیارے محبوب، یہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا، یہ قرآن اگر دنیا کے عظیم الشان پہاڑ پر اتر جاتا تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ خوف الہی سے کانپنے لگا اور پھر پھٹ کر ریت کی طرح سے اڑ گیا، متصدعا من خشیۃ اللہ، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ قرآن اگر اتر جاتا پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ قرآن اپنے حبیب نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب جلیل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھک گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انگلی بھی باقی اور ٹیڑھی ہو گئی؟ آپ کے چلنے میں کیا کوئی بھچک پیدا ہوئی؟ آپ کے بولنے میں کوئی کمی آئی؟ سبحان اللہ، کیا آپ کی نگاہ ضعیف ہو گئی؟ قرآن جو اترتا گیا میرے آقا کی قوت روحانی بھی بڑھی، قوت جسمانی بھی بڑھی، قوت فکری بھی بڑھی، قوت علمی بھی بڑھی۔ میرے آقا سرور کائنات پر قرآن جتنا بڑھتا گیا، جتنا زیادہ اترتا گیا، اسی طرح میرے آقا کی کہ ماننے والوں کی جماعت بھی بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہمالیہ پہاڑ پہ اتر جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ قرآن اگر آپ کے دل پہ اتر جاتا، آپ کے اوپر آ جاتا، چپدی چپدی کے شوربے چٹنی ہو نہ جاتے تو نام ہی نہ رہتا۔ کیا ذرا سوچئے، پہاڑ جس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، عام انسان وہ بوجھ برداشت کر لیتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ضرورت پڑی کہ قرآن ایسی شخصیت پر اترے کہ جس کی قوت برداشت جس کی قوت برداشت
وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہمالیہ کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے اپنا دین اتارنے کے لیے ان شخصیتوں کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ انسان ڈائریکٹ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آئیں اب وہ لوگ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں میری اس بات کا جواب دے دیں کہ کس طریقے سے یہ قرآن تم تک پہنچا۔ وہ کہیں گے رسول اللہ کے واسطے سے پہنچا۔ میں نے کہا کیوں رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑی، یہ بتا دو۔ اگر تم بے وسیلہ لینا چاہتے ہو تو تم فنا ہو جاؤ گے، تمہیں نہ مل پائے گا۔ نعمت آئے گی تو تم اس نعمت کا بوجھ ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے مگر بندہ بے وسیلے لینے کی صلاحیت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ذرا سوچئے کہ یہ قرآن پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اب رحمت للعالمین پر اترا ہے۔ اب ان کی رحمتوں سے چھن کر اب امت تک پہنچ رہا ہے۔ تو اب شان یہ ہے کہ وہی قرآن اب لوگوں کے لیے کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کے لیے اب یہ وفات کا، ان کے ختم ہونے کا، ان کے مٹ جانے کا، ریزہ ریزہ ہونے کا وسیلہ نہیں ہے۔ بیمار ہو پڑھ لے شفا پا جائے، کمزور ہو تو طاقتور ہو جائے۔ اب یہ وہی قرآن ہے کہ اب اس کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت پہاڑ میں نہیں مگر رحمت للعالمین کے واسطے سے یہی قرآن اب ہمارے پاس آیا تو رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اب ہمارے لیے ہم اگر مفلوق الحال ہیں تو ہماری غربت اور فلاکت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ریزہ ریزہ ہیں تو اجتماعیت ہمیں مل جائے گی۔ یہی قرآن ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وسیلوں کی کیا ضرورت ہے، اور یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ رحمتیں ملنے کے لیے ایسا ہی وسیلہ عطا کیا جاتا ہے جو وسیلہ رحمت سے نفع اٹھانے کی لوگوں میں صلاحیت بھی پیدا کر دے۔ اس لیے ایسی ہی شخصیتوں کو اللہ تعالی وسیلہ بناتا ہے۔ اب اتنی تمہید کے بعد مسئلہ میرے خیال میں کوئی پوشیدگی اپنے اندر نہیں رکھتا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ ذرا چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو پتہ چلے کہ کس طریقے سے وسیلے کے کام انجام دیتے رہے لوگ۔ اب ذرا آپ سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون تمہاری قوم کو ستاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ان پر ظلم ڈھاتا ہے، اس لیے آپ اپنی قوم کو مصر سے نکال لیجئے۔ مصر سے لے کر رات کی تنہائیوں میں، رات کے سناٹے میں آپ چلے جائیں ملک شام کی طرف۔ مصر سے آپ ساری بنو اسرائیل کو لے کر پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خبر دی، لوگوں کو اطلاع دی کہ یہ رازدارانہ کنفیڈنشیل طور پر خبر میں تم کو دیتا ہوں، جو اپنے اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، بات پھیلنے نہ پائے، کہ تمام بنو اسرائیل اپنا اپنا سامان واجبی اپنے ساتھ لے لیں۔ رات کو
آدھی رات میں جب سناٹا ہو جاتا ہے، لوگوں کی چلت پھرت بند، سب لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں مصر سے ہجرت کر کے ملک شام کو جانا ہے، سب تیاری کر لو۔ اب سب تیار ہو لیے، مگر رات کے سناٹے میں لاکھوں آدمی ایک ساتھ چلیں گے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو سرسراہٹ ایسی پیدا ہوگی کہ لوگوں کی نیند کھل جائے۔ کچھ لوگوں کو خبر ہو گئی، دیکھا لاکھوں آدمی ایک ساتھ مصر سے چلے جا رہے ہیں۔ فرعون کو فوراً خبر دی گئی، فرعون نے آرڈر دیا ان کا تعاقب کرو، سب کو گرفتار کرو، اور جو گرفتار ہونے پر آمادہ نہیں، جو چھیڑ خانی کرے اس کو قتل کر دو۔ فرعون نے آرڈر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے جا رہے ہیں بنو اسرائیل کو۔ صبح کا اجالا پھیلا، دیکھتے ہیں سامنے دریائے نیل ٹھاٹھیں مار رہا ہے، موجیں اچھل رہی ہیں۔ اب اس طرف کیسے جائیں؟ کشتیاں بھی تو نہیں ہیں، اور 1 2 10 20 کشتیوں سے کام بھی تو نہیں چل پائے، کیا کیا جائے؟ بنو اسرائیل نے یہ دیکھا منظر، اب نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے پلٹنے کا راستہ، اب کیا جائے؟ کیا جائے؟ اتنے میں لوگوں نے مڑ کر کے دیکھا تو فرعون اپنا لاؤ لشکر لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، ان سب نے برجستہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی فریاد کی، اے موسیٰ اب تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے، آگے بڑھے ڈوب کے مرے، اور اگر یہاں رہے تو پھر فرعونیوں کی تلوار میں آئے، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً رب جلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے رب جلیل یہ حال ہو گیا، کیا کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھے سے یہ کہہ دیتے اے بنو اسرائیل جتنا ڈر تمہیں لگا ہے مجھے بھی ڈر اتنا ہی ہے، اے بنو اسرائیل سنو، مجھ سے کیا مدد مانگتے ہو کہ اے موسیٰ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے، بچنے کی کوئی راہ نکالیے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اللہ سے کہو مشرک ہو جاؤ گے، مشرک ہو گئے ہو، تم اللہ سے کہو توبہ کرو۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہ کہا، بلکہ اللہ سے عرض کرتے ہیں یا رب میری قوم اس مشکل میں گرفتار ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ لاٹھی ہم نے صرف سانپ بنانے کے لیے نہیں دی تھی، اس لاٹھی کو استعمال کرو۔ اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سمندر پر، یہ دریائے نیل پر اپنی لاٹھی ایک مرتبہ مارو، حکم دو دریا ہمیں راستہ دے، مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا، دریائے نیل پہ مارا، دریا ہمارا راستہ نہ روک، ہمیں راستہ چاہیے۔ ایک لاٹھی جو پڑی، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بیچ میں ہائی وے تیار ہو گیا، اور پانی پھٹا تو ادھر ایک پانی کی دیوار، ادھر ایک پانی کی دیوار، بیچ میں ہائی وے۔ دنیا میں کسی نے پانی کی دیوار دیکھی ہے؟ دیواروں کو پانی ڈھا تو دیتا ہے مگر پانی کی دیوار کہیں نہیں دیکھی۔ مگر سبحان اللہ، قربان جائیے موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ انہوں نے حکم دیا تو دریائے نیل نے
اپنے پانی کو دو ٹکڑے میں کر کے ادھر ایک دیوار پانی کی قائم کر دی، ادھر ایک دیوار پانی کے قائم کر دی۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ فرمایا کہ اب پڑھو بسم اللہ اور چلو، بسم اللہ کر کے اب آگے بڑھے، اس پار نکل گئے۔ فرعون آیا، اچھا یہ لوگ دریا پار چلے گئے، کوئی حرج نہیں ہے، ہائی وے تو تیار ہے، ہائی وے تیار ہے، اس میں سے چلو ان کو گرفتار کرو۔ اب چل پڑے، جب بیچ دریا میں سارا لشکر پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے، یہ کیا دریا ادھر، بس ساری دیواریں مسمار ہو گئی اور فَكَانُوهُمُ الْمُغْرَقِينَ، سب اسی میں ڈوب مرے۔ اب آپ ذرا سوچو، یہ اللہ نے کیوں نہیں خود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ سننے کے بعد دریا میں خود سے کیوں نہیں راستہ بنا دیا؟ بے شک یہ راستہ اللہ ہی نے بنایا تھا، مگر ایک وسیلہ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے عصا کا قائم کیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امتی پر جب مصیبت آئے تو نبی کو پکارے، امتی کا کام ہے کہ نبی کو پکارے، نبی کا کام ہے کہ رب کی طرف متوجہ۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اس طرح آپ کو بہت سارے واقعات قرآن حکیم میں مل جائیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی تو ذرا دیکھیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے ہیں، رسول پاک کے عظیم صحابی ہیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری میں ہے، ان کے بارے میں فرمایا، نعم الرجل عبداللہ لو صلی باللیل۔ عبداللہ ابن عمر بڑا شاندار آدمی ہے، کاش وہ تہجد کی بھی نماز پڑھتا۔ ام المومنین حفصہ نے یہ بات حضرت اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر کو بتائی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس روز سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ان کی روایت سنیے، فرماتے ہیں جب مدینے میں قحط سالی آ جاتی تھی، سوکھا پڑ جاتا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں جلنے لگیں، درخت بانجھ ہونے لگے، تو اب ایسے وقت میں کیا کرتا تھا؟ گھر سے چپ چاپ نکلتا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا، صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھ جاتا، آنکھیں جمال مصطفیٰ پر ٹھہری ہوتی اور زبان سے نہیں مگر دل میں شعر پڑھتا تھا ابو طالب کا، وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ حسن و جمال کا پیکر چہرہ کہ بادل بھی پانی کی بھیک انہی کی ذات پاک سے مانگتا ہے۔ یہ وہی ہیں جو یتیموں کے لیے، یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کی آبرو ہیں۔ یہ دل میں پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں میں زور سے نہیں پڑھتا تھا کہ لوگ سن سکیں، میں دل میں چپکے اپنے دل میں
اس کو دہراتا تھا اور چہرہ پاک پر نظر جمائے رکھتا۔ حالت یہ ہوتی کہ اچانک چاروں طرف سے بادل امڈ آتا اور موسلا دھار بارش ہونے لگتی، حتیٰ جیش کل میزاب المدینہ، مدینہ پاک کی کا ہر پر نالا پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، ان کو گھر پہ ہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے بارش دے بارش دے، یا رب العالمین پانی برسا دے، یہ دعا کرنا کافی نہ تھا؟ رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر یہ انداز اختیار کرنا، سبحان اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا سرور کائنات وسیلہ کائنات۔ اس لیے حضرت سیدی حسن استاد زمن فرماتے ہیں، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، سبحان اللہ۔ پھر مجھے بارش کے موقع پر بخاری شریف کی ایک حدیث اور یاد آ گئی، جس کو بخاری شریف میں کتاب الجمعہ اور ابواب الاستسقاء اور اس کے علاوہ بھی کتاب الدعوات وغیرہ میں تخریج کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمعہ کا خطبہ ادا فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران سامنے والے دروازے سے ایک دیہات کے مسلمان بڑھتے گئے، صفیں پھلانگتے پھلانگتے ممبر کے قریب آ گئے۔ ممبر کے قریب آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہلک المال وجاع العیال، اے اللہ کے پیارے رسول، ایسا سوکھا پڑا، ایسی قحط سالی آئی کہ سارے کھیت جل گئے، جانور بھوک سے مر گئے، ہماری اولاد بھوک سے تڑپ رہی ہے۔ ہلک المال وجاع العیال، یا رسول اللہ۔ خطبے کے درمیان انہوں نے اپنی فریاد گزار دی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اب حدیث میں مجھے یہ نہ ملا کہ یہ دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھائے یا دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے بادلوں کو جمع کرنے کے لیے، کیسے اٹھائے یہ حدیث میں مجھے نہ ملا، مگر دونوں ہاتھ اٹھائے یہ ملا۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، جیسے ہی رسول پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے، میں نے اپنی نظر اٹھائی، ما کان فی السماء من قزعۃ، بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان میں نظر نہ آیا، مگر ہاتھ اٹھنے کے تھوڑی دیر کے بعد بادل کا ایک ٹکڑا چلا پہاڑ کے پیچھے سے اچھل کے بیچ آسمان میں آ گیا، اور آنن فانن اس ٹکڑے میں اتنی برکت ہوئی کہ پورے مدینے پہ چھا گیا، اور ابھی اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہیں آئے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی، خوب بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی۔ مسجد پاک کی چھت کھجور کی پتیوں سے بنی تھی، ٹپکنے لگی، اس کا پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے گرنے لگا، سبحان اللہ۔ یہ اب بارش ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ بارش تو ہونے لگی، مگر دن بھر بارش ہوتی رہی، رات بھر بارش ہوتی رہی، سنیچر آ گیا بارش،
اتوار بارش، پیر بارش، منگل بدھ بارش، جمعرات بارش، صبح شام دن رات بارش، حتیٰ جاءت الجمعۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہاں پر ذرا فرشتوں سے پوچھ تو لیتا، اے فرشتوں، اللہ نے تمہیں برکھا برسانے پہ مقرر کیا ہے، خلق خدا پہ ذرا ترس تو کھاؤ، بارش روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو اگر میں پوچھتا تو فرشتے کہتے ارے ہم نے کھولی ہوتی تو روکتے، آج تو اس نے کھولی ہے کہ اس کا کھولا ہوا اس کے علاوہ کون بند کرے، کون بند کرے؟ دوسرا جمعہ آ گیا، بارشی میں خطبے کے لیے میرے آقا منبر شریف پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آپ تشریف لائے، خطبہ ادا فرما رہے ہیں۔ اسی بیچ میں وہی دیہاتی یا کوئی دوسرے دیہاتی مسلمان آئے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ منبر شریف کے پاس پہنچے۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال، یا رسول اللہ تہدمت البیوت وانقطعت السبل۔ اے اللہ کے پیارے رسول، پہلے سوکھا تھا تو کھیتیاں جانور سب تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے، بچے بھوکتے تڑپ رہے تھے، اب اتنی برکھا ہو گئی ہے کہ سارا مدینہ جل تھل، سیلاب آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ اب سارے مکان ڈھہ گئے اور جانور بہہ گئے، کھیتیاں ڈوب گئیں۔ یا رسول اللہ راستے بھی نظر نہیں آتے۔ تو میرے آقا سرور کائنات پھر مسکرائے اور مسکرا کر خطبہ روک دیا، اپنی انگشت مبارک اٹھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں انگلی اٹھی، وہی انگلی جب ایک مرتبہ فاران کی چوٹی پہ اٹھی تھی تو چاند کا کلیجہ شک کر دیا، وہی انگلی جب صحبہ میں اٹھی تھی تو پھر ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، وہی انگلی جب مہد پاک میں تھی تو اٹھتی تھی، چاند چھپ جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشارے پر کھلونا ضرور تھا۔ آج وہی انگلی اٹھی اور آپ نے انگشت شہادت اٹھائی اور میں نے اپنی نظر اٹھائی، آسمان میں دیکھا تو ہر طرف کالی گھٹائیں چھائی ہیں۔ رسول پاک نے انگلی اٹھائی اور یوں ہوا علینا ولا علینا، ادھر ادھر برسو تو برسو، ہم پر مت برسو، یوں فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کی انگشت مبارک یوں چلتی تھی، بادل پھٹتا جاتا، جیسے ہی انگشت مبارک کا چکر پورا ہوا فَكَانَتِ الْمَدِينَةُ كَالْجَوْبَةِ، مدینے کا آسمان لگن کی طرح گول نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحقی میں یہ حدیث تو میں نے بخاری سے کئی جگہ سے سنائی، اب ایک بحقی کی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ ہے وہ بھی بارش کے متعلق کہتے ہیں۔
ایک اعرابی آئے، اعرابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا سوکھا پڑا ہے کہ سب کھیتیاں جل رہی ہیں اور بربادی آ گئی، جینا مشکل، کھانے پینے کے لیے کچھ فراہم نہیں، کرم فرما دیجیے۔ اور اس وقت انہوں نے چند اشعار سرکار کی شان میں برجستہ کہے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے پناہ کے لیے، ہم لوگوں کی دستگیری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کون ہے سوائے آپ کے جو دستگیری کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، لوگ پناہ کے لیے بھاگے بھی تو رسول ہی کے در پر تو آئیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ اَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ۔ لوگوں کی جائے پناہ، لوگوں کی جائے فریاد رسولوں کی چوکھٹ کے علاوہ ہے کہاں؟ اسی کو امام بوصیری یوں کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ سبحان اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات نے جیسے ہی یہ سنا کہ رسولوں کے سوا کہیں فریاد کی چوکھٹ ہے ہی نہیں، فوراً آپ منبر پہ چڑھ گئے اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، باران کرم برسنے لگا۔ فرمایا ہے کوئی جو ابو طالب کا وہ شعر پڑھے؟ جب بچپن میں میرے قحط سالی مکے میں آئی، لوگوں نے جوتے کا چمڑا تک پکا پکا کے کھا لیا، ہڈیاں بھون بھون کے کھا لی، مردار اور کتے کے گوشت تک کو کھانے پر آ گئے لوگ، ایسی قحط سالی۔ تو اب ابو طالب کے پاس لوگ آئے تھے، ابو طالب ذرا آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کر دو۔ کیا دعا؟ اچھا ٹھیک ہے، بارش ہو کے رہے گی۔ حضرت رسول پاک کی عمر 12 سال کے قریب ہے یا 8 سال کی۔ دست مبارک پکڑا، چلیے آپ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئیے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کے کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جائیے۔ اب چہرہ ابو طالب کا رسول پاک کی طرف اور رسول پاک کا چہرہ ابو طالب کی طرف۔ اب ابو طالب کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ گورے چٹے حسن و جمال کے پیکرے جمیل، جن کی شخصیت کو مرکز توجہ بنا کر بادل بھی پانی کی بھیک مانگتا ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ، بیواؤں کی عزت و آبرو ہے۔ یوں اے اللہ ان کے صدقے میں باران کرم برسا دے۔ ابو طالب دن رات دیکھتے تھے کہ برکت کیسی ان کے وجود سے اور ان کے قدوم میمنت لزوم سے چپکی ہوئی ہے، جدھر جائیں برکتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا
کہ آج اللہ کی رحمتوں کی برسات ان کے چہرے پاک سے ہوگی، اے اللہ ان کے صدقے میں۔ اب ابھی وہاں پر کھڑے ہیں، سوال کا ہاتھ اٹھا ہے کہ رحمت کی باران کرم پورے مکے پر جھوم جھوم کے برسنے لگی، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا اشارہ کرنے، علی تم ہی پڑھ دو اپنے باپ ابو طالب کا وہ شعر، وہ تم ہی پڑھ دو۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پڑھتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ وسیلہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ تو رسول پاک فرماتے، ارے بے وقوفو، میں دنیا سے شرک مٹانے آیا، شرک مٹانے آیا۔ پہلے تم لوگ بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اب اس کے رسول کو تم اللہ کا شریک بنانے لگے۔ یہ کیوں نہیں حضور نے کبھی فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ ان تمام صحابہ کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ اللہ کے نائب مطلق، اس کے خلیفہ اعظم، اس کا وسیلہ عظمیٰ، اس کا در عروہ وثقیٰ یہی ذات اقدس ہے، یہی ذات اقدس ہے۔ ان سے مانگا، خدا سے مانگا، ان کی طرف ان کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا، ان سے فریاد کی، اللہ سے فریاد کی۔ ہم ڈائریکٹ اگر فریاد کریں، قبول ہو کہ نہ ہو، وقت میں زیادہ لے رہا ہوں، اب ایک حدیث اور سنا کر کے ختم کر دوں گا، ورنہ اب طوفان اٹھ رہا ہے اندر۔ میں ایک ہی حدیث پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب الدعوات میں، طبرانی کے اوسط میں آپ پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک طبرانی میں ذرا تمہید کے ساتھ ہے، اور متن پورا جو ہے وہ ترمذی شریف میں، اور وہ متن اور اس کی تمہید دونوں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ امام طبرانی کی روایت سنیے۔ فرماتے ہیں عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، کہ میں کئی روز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی زمانۂ خلافت میں دربار میں جاتا تھا۔ سب کو کچھ نہ کچھ دیتے، مگر مجھ سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے، مجھ سے پوچھتے ہی نہیں تھے۔ میں روز واپس آ جاتا، کئی روز ہو گئے، پھر میں حضرت ایک شخص، میں نے عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ کر کے بتایا، یہ نہیں، ایک شخص عثمان ابن حنیف کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ آپ بھی صحابی رسول ہیں، عثمان غنی بھی صحابی رسول ہیں، اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، میں ان کے پاس روزانہ جاتا ہوں، میری ایک بڑی سخت ضرورت درپیش ہے، وہ میری کچھ مدد کر دیتے، مگر میں جاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کا کام کیا، ان کا کیا، مجھ سے کچھ پوچھتے ہی نہیں۔ آپ ذرا سفارش کر دیتے میرے لیے تو میرا کام بن جاتا، میرے لیے سفارش کر دیتے۔ انہوں نے فرمایا سنو، ایک روز ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ، اس آدمی سے کہہ رہے ہیں جو سفارش کروانے کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اس سے کہہ رہے ہیں ایک روز ہم لوگ رسول پاک کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک نابینا صحابی، آنکھ
سے معذور۔ وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آنکھ سے معذور ہوں، بڑی مصیبت ہے کہ مسجدوں میں آنا جانا یا کسی کام سے گھر سے نکلنا بڑا دوبھر ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گرنے ہو جاتا ہوں، کبھی گر بھی جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے آنکھیں تو دے دے، دعا کر دیں۔ تو سرکار نے یہ نہ فرمایا ارے بے وقوف، اللہ نے جب تجھے ایسا بنایا تو میں کیا کروں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر، جا تازہ وضو بنا اور مسجد کے کونے میں جا کر کھڑے ہو جا، 2 رکعت نماز پڑھ۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر دعا کر۔ کیا دعا کرے گا؟ اللہم انی اتوجہ و اتوسل الیک بنبیک محمد نبی الرحمت، یا محمد انی اتوسل بک الی ربی لتقضی حاجتی اللہم فشفعہ فی۔ اس حدیث میں جو رسول پاک نے دعا سکھائی، 2 جگہ اللہم ہے اور بیچ میں ایک جگہ یا محمد ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، وسیلہ بنا کر تیرے نبی، رحمت والے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں۔ یا محمد، اے اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، لتقضی لی حاجتی، تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے، یعنی میری آنکھ ٹھیک کر دی جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ ان کی سفارش قبول کر لے، ان کو میرا شفیع بنا دے۔ دیکھ رہے ہیں اب یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جاؤ میرا نام لے کر کے یہ دعا کرو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے اور تیری رحمت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر لایا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے وسیلہ بنا رہا، اے اللہ ان کو میرے بارے میں شفیع بنا کر ان کی شفاعت اور سفارش قبول فرما۔ عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اٹھے، وضو کیا، مسجد کے کونے میں جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے واپس آئے۔ ابھی جتنے صحابہ وہاں بیٹھے تھے ہم میں سے ایک بھی اٹھا نہیں ہے، سب وہیں بیٹھے گئے تھے بے آنکھ کے، آئے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سر پہ آنکھ جگمگا رہی، ان کی آنکھیں جگمگا رہی۔ تو اب جو سفارش کا مطالبہ حضرت عثمان ابن حنیف سے کرنے آئے تھے ان سے کہا سن لی حدیث، اب جا تو بھی وضو کر کے مسجد میں جا، 2 رکعت نماز پڑھ،
اور نماز پڑھ کے یہی دعا کر، اسی طرح دعا کر۔ اس کے بعد عثمان غنی کے دربار میں جانا۔ یہ گئے اور جا کر جیسے ہی بیٹھے، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی فرماتے ہیں، اے شخص، تو روزانہ آتا ہے اور کبھی اپنی ضرورت بیان نہیں کی، بتا کس لیے آیا، کس لیے آیا؟ تو انہوں نے اپنی گزارش کی کہ یہ ہے میرا کام۔ اپنے خادم سے کہا، جاؤ میرے خزانے سے ایک تھیلی سونے کی اشرفیاں اس کو لا کے دو۔ پھر فرمایا، دیکھ جب ضرورت پڑے بے جھجک آ کے مانگ لیا کر، ہاں بے جھجک مانگ لیا کر۔ یہ شخص وہ لے کر کے سیدھے حضرت عثمان ابن حنیف کے گھر آئے۔ حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے امیر المومنین سے سفارش تو کر دی۔ کہ بے وقوف، میں اپنے گھر سے نکلا ہی نہیں ہوں، جب سے تو گیا ہے میں گھر سے نکلا نہیں۔ اصل بات یہ ہے جو میں نے تجھے بتائی کہ یہ حدیث رسول پاک کے سامنے میں موجود تھا اور رسول پاک نے یہ پورا یہ کام کر دیا ایک آدمی کا۔ کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کروانے آیا؟ ارے دعا کرانے کا یہ بھی طریقہ کہ یہ بھی وسیلہ ہے کہ میں دعا کروں تمہارے لیے، وسیلہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ میرے نام کا وسیلہ بنا لو، یہ بھی ہے۔ تو اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب محمد رسول اللہ کو وسیلہ بنا دیا۔ اسی لیے اب بڑھاپے میں وہی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کا میں نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں فالج ہو گیا، پیرالائسس، اب ایک طرف کے اعضاء بالکل بیکار، اب اٹھ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، علاج سے اور پریشان، تھک گئے۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کو کیا ہوا؟ کہ کیا بتاؤں، بہت دوا کر رہا ہوں، ایک عرصے سے فالج میں پڑا ہوں، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا، دوائیں کر لی؟ کہا ہاں۔ کہ میں ایک دوا بتاتا ہوں، آپ کر لیجئے۔ کہ بتا دو۔ کہ فرمایا، ادعو من کان احب الیک، سب سے زیادہ جس کی محبت آپ کے دل میں ہے اسی کو پکاریے، اسی کو پکاریے جس کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ تو وہ عرض کے فوراً کہتے ہیں، یا محمدہ، یا محمدہ، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، یا محمدہ پکارا۔ اس سے اب دوسرا وسیلہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ رسول پاک کی حیات میں جو لوگ وسیلہ لیتے تھے حیات ظاہری میں، وہ وسیلہ تھا۔ آج ابن عمر بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ابن عمر جو جنگ بدر کے موقع پر 14 سال کی عمر کے تھے، کہتے ہیں میں غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے بھی
سپاہیوں میں شامل کر لیں۔ فرمایا تمہاری عمر 14 سال ہے، ہٹو ہٹو۔ جب مجھے الگ کر دیا گیا، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلا غزوہ جس میں مجھے رسول پاک نے شرکت کی اجازت دی غزوہ احد ہے، جو شوال سن 3 میں ہوا، اس میں شریک ہوا ہوں۔ اب ذرا سوچئے، اس وقت 15 سال کی عمر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 10 میں، سن 11 میں دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے آپ نے سفر آخرت اختیار کیا، ہمارے بیچ میں نہ رہے۔ سن رہے ہیں؟ اب جب حضرت ابن عمر کا بڑھاپا آیا ہے تو کیا اس وقت رسول پاک اس روئے زمین کے اوپر نظر آ رہے تھے؟ مگر ابن عمر یا محمدہ کہہ کے پکار رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں، اور پھر پکارنے کا انداز مدد کا ہے کہ میرا کام ہو جائے، اور کام ہو بھی گیا۔ پتہ چلا کہ رسول پاک سے جب چاہو زندگی کے کسی حصے میں چاہو، اور قیامت تک جو پیدا ہوتا رہے، جب چاہے وہ مدد مانگے اور دل سے مانگے، ضرور پوری کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت علی الدین عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے، اور اللہ نے ان کو رحمت للعالمین اسی لیے بنایا کہ دنیا میں، آخرت میں، اور ہر مشکل موقع پر اگر اللہ کی کوئی رحمت ہے تو رحمت للعالمین۔ تو اس لیے ان کو وسیلہ بنانا چاہیے، اور ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل اس کی محفل ہے، خدا خود جس کا شہدا ہے، اٹھے تعظیم کی خاطر ادب کا یہ تقاضا ہے۔